بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام کی آیت بہت ہی شدت کے ساتھ رد کرتی ہے فرقہ بندی کو، مسلکوں کو۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور مختلف گروہ ہو گئے، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتائے گا، یہ سخت دھمکی والا انداز ہے کہ جو کچھ یہ کرتے تھے مالک ان کو پورا عذاب ان کا بے باک کرے گا۔ دنیا میں ان کی چرب زبانیاں، ان کی انداز گفتگو اور چرب زبانیاں، یہ ایک دن اس کا سارا اختتام ہو جائے گا، اور جب علیم و خبیر رب کے سامنے جائیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا یہ دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ چیخ چیخ کر پکاریں گے، کاش ہم نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش کسی کی سنی ہوتی، اور کاش اپنا عقل ہی استعمال کیا ہوتا، ذرا سا بھی دماغ استعمال کیا ہوتا تو آج اس آگ کے اندر نہ ہوتے۔ یہ معاملہ ہونے والا ہے ان مسلک پرستوں کے ساتھ، فرقہ پرستوں کے ساتھ۔ ہر دور میں یہ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اندر کتنے فرقے تھے، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ اپنا کام کرتے جائیں، توحید کی دعوت دیں، رد شرک کریں اور بے خوف ہو جائیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بالکل کھول کر پھاڑ کر ہاں کے پکارے ایمان کی دعوت دیں کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اپنے مالک کی طرف، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ مالک نے مجھے ہدایت دے دی ہے، بالکل سیدھا راستہ معلوم ہو گیا ہے۔ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ ہے صحیح معاملہ اصل۔ تمام انبیاء نے یہ ایک کام کیا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، بندے بنو۔ اپنی اکڑ اور اپنا یہ جو تمہارا پندار ہے اس کو ذرا نیچے کرو، ناک کو ذرا نیچے کرو، اپنے مالک اور خالق کے سامنے جھک جاؤ۔ جب مالک کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، صحیح حدیث کی بات آ جائے، پھر چوں اور چراں نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ کی بات آگے رکھی جائے گی، پھر کسی اور کی بات یا اپنی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس انداز سے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ بالکل کھول کے بیان کرنے کے بعد ان کو صاف کہہ دیں کہ میرا ان مسلکوں میں سے کسی کے ساتھ ذرا برابر کوئی تعلق نہیں، میں ہاں کے پکارے اعلان کرتا ہوں، تم جانو اور تمہارا کام جانے، صحیح بات تمہارے کانوں نے سن لی ہے، اب اس کے بعد میرے سے مت جھگڑو۔ اب تمہیں اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو وہاں اپنے جواب سوچ کے جاؤ کہ تم نے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، اس کو پھیلایا تھا یا اس کو روکا تھا، اس کو مانا تھا یا اس کا انکار کیا تھا۔ تو یہ سارے مسلک ہیں، جتنے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کے آج کے جتنے جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یا یہ آج کے یہ جو طارق جمیل ہو، علی انجینئر ہو، توصیف الرحمان راشدی ہو، جتنے بھی ہیں یہ نظر آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایمان خالص اور توحید کے اوپر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کہیں نہ کہیں شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اجرت، دین کے اوپر اجرت لینا ان سب کی رگوں کا خون ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز سے بھی سفر کر کے آتا ہے اور بیت اللہ کی چادر پکڑ کے اگر جھنجھوڑ ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم حرام کا بنا ہوا، حرام کا حرام خور، اور اس کے کپڑے حرام کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ان مسلمانوں کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، چونکہ ان کے خون کے اندر حرام ہے، ان کے رگوں اور پٹھوں کے اندر حرام ہے، جھوٹ ان کی زبانوں سے جاری ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کا ارادہ بھی نہ ہو، اتنے جھوٹے یہ ہیں، چاہے 1000 مرتبہ دن میں کہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم تو بھائی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یقین کیجیے ان کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ جھوٹ کے بغیر یہ رہ ہی نہیں سکتے، اتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ، منافق بھی ہیں، دوغلے بھی ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، پھر منافقت بھی کرتے ہیں، دوغلے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کا عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے مسلک پرستوں کا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر ایک آواز اٹھی ہے، ایمان کی یہ شمع روشن ہوئی ہے۔ عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس دور کے اندر
ہماری اپنی زبان کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، اور اللہ کے بندے نے بالکل کھول کھول کر کفر و شرک کے اوپر چوٹیں ماری ہیں، اس کا بیجا پھاڑ دیا ہے، اور بالکل قد تبین رشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا۔ ان مسلک پرستوں نے، ان صوفیوں نے جو بھی گرد ڈال دی تھی اپنے گندے دماغ کے مطابق مشرکانہ انداز سے جو انہوں نے شرک پھیلایا، سب کا تیا پنجا کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک بالکل خالص کھری یہ ایک دعوت ہمارے سامنے ہے۔ کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج سے 40 سال پہلے جب میں فوج میں تھا تو یہ ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر مجھے ملا، ان کی ایک کیسٹ ملی، بالکل دل اسی طرح بالکل صاف ہو گیا، میں بالکل سب کچھ صاف نظر آنا شروع ہو گیا کہ 71 کے اندر ان کو شکست کیوں ہوئی ہے، اور 70-75 سال سے اس امت کے اندر خیر کیوں نہیں آ رہی ہے، اور آئندہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا جائے تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ توحید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، صاف کھلی دعوت ان کے سامنے رکھی جائے، بغیر خوف کے، بغیر کسی لالچ کے، ذہنی مروبیت سے بغیر۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہر نیا دن، ہر نیا ماحول، نیا واقعہ اس جماعت کے اندر بھی جو پیش ہے میرے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہے، اور اب آخر میں آ کے جب یہ جماعت کے امیر محمد حنیف کے اندر شرک آیا، جیسا 2017 کے اندر انہوں نے وہ ایک تحریر لکھی جس کو انہوں نے اپنی تفسیر جلد دوم کے اندر شامل کرنا تھا، تو اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے یہ سجدہ تعظیمی کو اختیار کر لیا ہے، اور پہلے جس کو یہ لغوی معنوں میں کہتے تھے 17 نمبر حبل اللہ کے اندر، اب اس کو حقیقی معنوں میں کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ پوری جماعت سے انہوں نے نظم کے ڈنڈے سے منوا لیا، اور ان ساری مرغیوں نے، ان لومڑیوں نے سر نیچے کر کے انہوں نے محمد حنیف کا ساتھ دیا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں، اپنے مالک کی بات کے مقابلے میں انہوں نے اپنے امیر کو ترجیح دی ہے، تو یہ وہ شرک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لینا۔ بہت سمجھایا ان کو، یقین کیجئے 7 سال ان کو سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ اب یہ اور بھی زیادہ فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں، گروپوں کے اندر بٹ گئے ہیں، 5 ان کے فرقے بن گئے ہیں، اس میں سے 2 تو بالکل واضح شرک کے اندر چلے گئے، یہ لانڈی والے اور یہ محمد حنیف کا گروپ، عبداللہ عمر درانی کا گروپ، اور باقی یہ 3 جو ہیں، چاہے کھوکھرا پار والے ہوں، بچل گوڑ والے ہوں، یا یہ گلداد والے، اور یا یہ دوسرے لاہور والے ہوں، تو ان کے عقیدے کے اندر اگرچہ اس طرح کے شرک کی شدت نہیں ہے، لیکن ان کا انداز بڑا فریب کرانا ہے۔ توحید کو یہ روکتے ہیں، ہر طریقے سے یہ توحید کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح مسلک پرست روکتے ہیں اس طرح یہ بھی روکتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو مل جاتا ہے۔ اب آخر میں ان کو بہانہ ملا، بھائی توحید پھیلاؤ، لیکن ویڈیوز کے ذریعے نہیں پھیلانی، ویڈیو کے ذریعے پھیلاؤ گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی اللہ کی رحمت ہے، جو بٹن دبانے سے پوری دنیا میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، توحید کی آواز جاتی ہے، کتنے ہیں اس چیز کو سن کے وہ ایمان خالص کی طرف آ گئے، لیکن ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑے فاسق اور فاجر ہیں یہ اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو ذرا برابر بھی یہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو مصور کو بنا کیا گیا تھا اس میں اور اس ویڈیو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن اتنے علمی خائن ہیں کہ اس کو تصویر کشی کبھی کہیں گے، کبھی وہ والی روایتیں پیش کریں گے جو مصور کے بارے میں آئی ہیں اور جو شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اس کو پیش کرتے ہیں، اس ویڈیوز کو جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں، شرک کا رد کرنے والے ہیں، ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اصل میں سمجھ میں آتی ہے، یہ خالص ضد میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر وہ جھگڑالو پن ہے، یہ 2-3 جو آدمی ہیں خالص جھگڑالو ہیں، اور اتنے بڑے جھوٹے ہیں، یقین کیجئے اتنے شاطر اور اتنے جھوٹے ہیں، لوگوں کو اس طرح فریب دیتے ہیں۔ بہرحال ان کا فریب زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، مالک ان سارے فرقوں کے اندر، مسلکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس دین خالص توحید کو مالک قائم کرے گا، غالب کرے گا، اور بالکل ہم ہانکے پکارے دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سارے مسلکوں سے، سارے فرقوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب ان سے بیزاری کا اعلان کیا، اللہ نے حکم دیا، بالکل اسی سنت پر قائم رہتے ہوئے، بالکل ہمارا ان سارے مسلکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سیاسی مسلکوں اور جماعتوں سے، نہ مذہبی مسلکوں جماعتوں سے، ہم تو خالص اللہ کے بندے ہیں، ایمان خالص کے ساتھ صحابہ اکرام کے انداز میں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ توحید کی دعوت دیتے رہیں گے، چاہے ان کے دل غم و غصہ سے پھٹ جائیں۔